السلام علیکم۔ آج جو بات کرنے جا رہے ہیں ہم وہ سروس رولز کی ترمیم کے بارے میں اور نیا کوٹا جو پنجاب ایجوکیٹرز میں آیا ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں۔ اس میں تقریباً 31 اکتوبر کے تمام تنظیموں کی پروموشن رولز 2014 میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے اسپیشل سیکرٹری ایجوکیشن مس کلثوم ثاقب، ڈپٹی سیکرٹری راجہ صاحب، ڈی پی آئی رانا عبدالقیوم، ڈی پی آئی مشتاق سیال صاحب سے ہونے والی میٹنگ کے کچھ اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ چودھری محمد سیکرٹری محمد افضل مغل نے بھی اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ میٹنگ کے کچھ اہم نکات تھے جن میں سب سے پہلا والا نکات یہ تھا کہ 10% کوٹے کی تجویز دی گئی ایس سی کے لیے اور 10% سروس درجہ فون ملازمین کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ ایس ای کے بھرتی کی ہوئے 10% کوٹا بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایس سی ترجمہ القرآن پڑھنے کے لیے اسکیل نمبر 40 اسکیل، 15 اسکیل اور 16 اسکیل کی بھی نئی سیٹیں پیدا کی جائیں گی۔ اب ایس ٹی عربی میں بھی پروموشن کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سبجیکٹ وائز ایس ٹی، ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی آئندہ پروموشن میں بھی شامل ہوں گے۔ اساتذہ کرام ڈپارٹمنٹ میں پہلے سے تعلیم قابلیت بی اے یا بی ایڈ ہی بطور ای ایس ٹی پروموشن کا موقع دیا جائے گا، جبکہ اب نئی بھرتیاں ایم اے، ایم ایس سی، بی ایس ایڈ، بی ایڈ پر ہوں گی۔ پی ایس ٹی جو ایم اے ایجوکیشن کی پروفیشنل ڈگری تسلیم کی جائے گی۔ آئندہ نئی بھرتیاں اور پروموشن کے کوٹا تقریباً 50% سائنس اور 50% آرٹس کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ نئی بھرتیوں کے لیے عمر کی حد 20 سے لے کے 30 سال ہوگی اور 5 سال عمر گورنمنٹ کی طرف سے ایکسٹینشن دی جائے گی۔ نئی بھرتی ہونے والے ایجوکیٹر کی انڈکشن ٹریننگ 4 ہفتوں کی ہوگی۔ تاہم باقی معاملات اور سروس رولز کی امینڈمنٹ کے تمام مراحل مکمل ہونے کے لیے مزید میٹنگز اور چند ماہ لگ سکتے ہیں۔ جو بڑی خبر ہے وہ ایجوکیٹر کی نوکریوں کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے 2022 کے لیے۔ پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کے مطابق ایجوکیٹر کے لیے 16,000 اسامیوں کی سمری بھیج دی گئی ہے، جس پہ دستخط اور عمل درآمد کے مراحل میں تقریباً 17 اگست تک کا ٹائم لگے گا۔ انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ انتخاب کا تفصیلی طریقہ کار درجہ ذیل ہے۔ اس 16,000 میں سے تقریباً 11,000 اسامیاں شروع میں، بعد میں بقایا 5,000 پہ دستخط کیے جائیں گے۔ یہ جو آپ اور اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب پی پی ایس سی ایجوکیٹر نوکریوں کا انتخاب کا عمل کرے گی۔ پیچھے میں نے بات کی ہے بی ایس 1 سے لے کے بی ایس 4 تک، یہ تقریباً اس میں جتنی اسامیاں آ رہی ہیں وہ تقریباً 11,000 ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو ایجوکیٹر کی نوکریوں کا انتخاب ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پی پی ایس سی کے ٹیسٹ میں آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ مبنی ہوگا اونلی ایم سی کیوز پہ۔ ٹیسٹ کو کم سے کم 50% اسکور کے ساتھ آپ کو پاس کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شارٹ لسٹ ملازمت کی ضروریت کے مطابق میرٹ کے امیدوار کا انتخاب اسکریننگ انٹرویو، فائنل انٹرویو، آفر لیٹر تربیت ہوں گے۔ ایجوکیٹر جاب پالیسی 2022 کے مطابق ٹیسٹ پی پی ایس انتظام ہوں گے۔ جہاں پیپر پیٹرن کا تعلق ہے یہ پی پی ایس سی لیکچررز کی ٹیسٹ سے مختلف ہوگا۔ یہ ایم سی کیو فارمیٹ کے پالیسی کے مطابق ہوں گے۔ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدوار کی مزید اسکریننگ کی جائے گی۔ پی پی ایس سی نمبروں کا امتحان ہوگا۔ ٹیسٹ ماسٹر کی سطح کے نصاب پر مبنی ہوگا۔ 2 گھنٹے کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ 100 نمبر اوور آل ان ایم سی کیوز کے ہوں گے۔ جو نوکریاں ہوں گی وہ تمام سائنس اور آرٹس مضامین کے لیے ہیں، جیسے کہ سائنس یا آرٹس میں ماسٹر ڈگری ریاضی، کیمسٹری، فزکس، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، فزیکل ایجوکیشن وغیرہ۔ پی پی ایس سی کا اہل ہوگا کون؟ اس میں اہل وہی ہوں گے جو میں نے پیچھے تمام بتائے ہیں، جس میں ریاضی، کیمسٹری، فزکس، اردو، اسلامیات، پاکستان اسٹڈی، فزیکل ایجوکیشن، بہت سے دوسرے مضامین شامل ہیں۔ اب کون اہل نہیں ہوگا؟ اس کے لیے انجینئرنگ، ایگریکلچر، ڈی فارمیسی، ڈی وی ایم، کامرس، بی بی اے اور ایم بی اے، ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ملازمت کے لیے کسی طرح بھی اہل نہیں ہوں گے۔ آنے والی ایجوکیٹر کی نوکریاں پی پی ایس سی کے تھرو ہی ہوں گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ آنے والی نوکریاں پی پی ایس سی کے ذریعے ملازمت کے اس امتحان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ تمام سطحوں کے معلم کی ملازمتوں کے لیے انٹرویو 100 پوائنٹ پہ مشتمل ہوں گے۔ صدار میں تقریباً 16,000 اسامی جلد دستیاب ہوں گے پی پی ایس سی کے تھرو۔ فردر انفارمیشن کے لیے میں کچھ ویب سائٹس ڈسکرپشن میں ان کو مینشن کر دوں گا، جس سے آپ مزید فیوچر اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت تک اپنے ذہن کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔